فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں، اور درود پاک کے فضائل سنتے ہیں تو ایمان تازہ بھی ہو جاتا ہے. ایک ایسی خوبصورت فضیلت کہ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نصیب ہو جائے اور اللہ کرے آقا سے ملاقات بھی نصیب ہو جائے. نبی پاک سے ملاقات سبحان اللہ صحابہ نے کی نا. کیسا دیدار تھا کہ جو ایمان کی حالت میں دیکھتا تھا تو صحابی کے درجے پر پہنچ جاتا تھا. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف صحابی؟ کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کا دیدار کیا یا ان کی صحبت اٹھائی اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. اچھا، یہ درجہ جب مل گیا کسی کو تو کیسا درجہ ملا کہ دنیا کا کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی ولی وہ کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. اور آپ کو پتہ ہے ایسے بھی صحابہ گزرے ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، جنہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا. جی ہاں، یہ کیسے ہوا؟ غزوات ہوتے تھے نا مسلمانوں کی، غیر مسلموں سے جب لڑائی ہوتی تھی تو کچھ لوگ آتے نبی پاک کے پاس. ایک واقعہ کتابوں میں بھی لکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور اگر میں ایمان لے آؤں اور غزوے میں جا کر شرکت کروں، شہید ہو جاؤں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا نے فرمایا تمہیں بھی جنت ملے گی. کلمہ پڑھا اور لڑنے چلے گئے اور شہید ہو گئے. کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، کوئی سجدہ ہی نہیں کیا، لیکن چونکہ دیدار مصطفیٰ ہو چکا تھا، ایمان کی حالت میں جلوہ جانا دیکھ لیا تھا، تو کروڑوں نماز پڑھنے والے، سجدے کرنے والے، لاکھوں عبادتیں کرنے والے ایک طرف، اور جس نے جلوہ جانا دیکھ لیا اس کا مرتبہ ایک طرف. تو یہ دیدار مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ صحبت مصطفیٰ کی برکت ہے کہ جس کو نصیب ہو گئی اس کا وہ مرتبہ ہو گیا اور پھر وہ قطعی جنتی ہو گیا. ہاں، جس کو گارنٹی کہتے ہیں نا، قرآن نے گارنٹی دے دی ان کے بارے میں. جبھی تو دعوت اسلامی والے کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی، ہاں، چاہے وہ چند گھنٹے چند منٹ پہلے مسلمان ہوئے ہوں، مگر چونکہ جلوہ جانا دیکھا، صحبت مصطفیٰ اٹھائی، تو وہ درجہ مل گیا کہ زمانے کا غوث بھی اس کا مرتبہ نہیں پا سکتا. تو اب سمجھو دیدار مصطفیٰ کی بات. یہ ایک عشق والی بات بھی کہہ دیتا ہوں. بہت پہلے مجھے ایک شخص نے ایک بات کہی تھی، وہ کہتے ہیں نا کچھ باتیں دل میں گھر کر جاتی ہیں. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ مدینہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ پتہ ہے کدھر آئے ہو؟ مدینے جاتے لوگ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے فرمایا پتہ ہے کدھر آئے ہو؟ اگر 1450 سال پہلے آ جاتے تو صحابی بن جاتے. ایک جملہ کہا انہوں نے، لیکن سمجھ والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ یہی تو ہوتا تھا نا کہ آقا کے زمانے میں لوگ دور دور سے آتے تھے، ایمان لاتے تھے، دیدار کرتے تھے، صحابی بن جاتے تھے. ہم 1450 سال بعد والے لوگ ہیں، ہمیں صحبت مصطفیٰ میسر نہیں، مگر مدینہ تو ہے نا، اس کا مقام کیا ہے سمجھو. تو پھر آتا ہوں اپنی بات کی طرف کہ ملاقات مصطفیٰ، صحبت مصطفیٰ، جی ہاں آپ کو بھی مل سکتی ہے، مجھے بھی مل سکتی ہے. وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو کوئی شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے، مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا. ہائے ہائے، مصافحہ کس سے؟ سرور کائنات سے صلی اللہ تعالی وسلم. دیدار ہونا بڑی بات ہے. آقا فرما رہے میں مصافحہ کروں گا. اللہ اکبر. اور قیامت کے دن نبی پاک کا جسم اقدس جس سے ٹچ ہو جائے اس کا کام کیسا بن جائے گا؟ آؤ یہ پوچھو حضرت انس سے. حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ کے گھر میں ایک دسترخوان تھا، ایک بڑا سا رومال تھا. جب بھی اس رومال کو دھونے کی ضرورت پیش آتی تھی نا
تو حضرت انس کیا کرتے تھے، اس رومال کو آگ میں ڈال دیتے اور تھوڑی دیر بعد باہر نکالتے تو میل جل جاتا تھا، کپڑا صاف ہو جاتا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں، واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، وہ آگ میں ڈالتے تھے۔ کسی صحابی نے کہا حضور یہ کون سا طریقہ ہے میل صاف کرنے کا؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے، میرے آقا نے اس کپڑے کو ہاتھ لگایا ہے، جب سے ہاتھ لگایا ہے دنیا کی آگ اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب کپڑے پر نبی پاک ہاتھ لگا لیں دنیا کی آگ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا صحابہ کو واقعات بتائے ہیں۔ اچھا، قرآن پاک جس نے پڑھا ہے، چلو ہم قرآن کی بات کرتے ہیں۔ قرآن میں کتنے واقعات ہیں؟ 100 سے زیادہ واقعات قرآن میں۔ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اس میں گائے والا واقعہ ہے۔ سورہ نمل چیونٹی کی سورت، چیونٹی کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے جناب۔ سورہ کہف میں 3 واقعات موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو واقعات ہی واقعات ہے، 100 کے قریب واقعات۔ سورہ یوسف پورا حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا واقعہ موجود ہے۔ تو نہ جانے کیوں ان کو پرابلم ہے۔ ایکچولی پہلے سمجھے بات، قرآن میں واقعات کیوں ہیں، حدیث میں واقعات کیوں ہیں۔ اب سائنس جا کر سمجھی ہے۔ اب آپ دیکھیں، بچوں کو کوئی بھی بات سکھانی ہوتی، کوئی سٹوری سناتے ہیں اسکول میں، کیوں سناتے ہیں؟ سٹوری سے بات سمجھ آ جاتی ہے، فٹ ہو جاتی ہے در۔ یہ انسان کی سائیکی ہے، انسان کی نفسیات ہے، قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا انداز ہے کہ سمجھانا ہے تو پچھلی قوموں کے واقعات قرآن نے بیان کیے، پھر سمجھایا انہوں نے ایسا کیا تم نہ کرنا، ورنہ وہ برباد ہوئے تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ بالکل اسی طرح احادیث میں واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ تو جن کو واقعات سے پرابلم ہے، لگتا ہے انہوں نے خود قرآن و حدیث نہیں پڑھی ہے۔ اب میں بخاری شریف کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، آپ غور سے سنیے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا یہ واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ان میں سے ایک برس یعنی کوڑ کے مرض میں گرفتار تھا، ایک گنجا تھا، اس کے بال ہی نہیں آتے تھے، ایک بندہ تھا جو اندھا تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ اب اللہ کریم کی طرف سے ان کا امتحان سلیکٹ ہوا کہ ان کا امتحان کرنا ہے۔ تو اب کیا ہوا، ایک انسانی صورت میں فرشتہ آیا اور اس نے آ کر پہلے برس کے مریض سے پوچھا، جس کے جسم پر کوڑ کا مرض تھا، کہ تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ وہی پسند کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، یہ ایک انسان کی پرابلم ہے۔ تو اس کے جسم پر سفید داغ تھے، دھبے تھے، کوڑ کا مرض تھا، کہ مجھے اچھا رنگ اور صاف جلد بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کا جسم بالکل صاف ستھرا ہو گیا، جلد بھی صاف ستھری ہو گئی، کوڑ کا مرض ختم ہو گیا۔ اب اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں۔ فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی، بچہ دینے والی اونٹنی دی اور برکت کی دعا دی، اور فرشتہ چلا گیا۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا ہے میری تو تمنا یہ بس بال آ جائیں، سر پہ بال ہی نہیں ہے، بڑی کوشش کی ہے مگر بال نہیں ہے۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بہترین بال آ گئے، بڑا خوبصورت بال آ گئے۔ کہا اچھا بتا مال کون سا پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ اس زمانے میں جانور مال ہوتا تھا۔ اب بھی جو گاؤں گوٹھ کے لوگ ہیں نا، شاید شہر والوں کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ پیسے مانگنے تھے، گاڑیاں مانگنی تھی، کیا کسی نے اونٹ مانگا، کسی نے گائے مانگی۔ گاؤں گوٹھ کے لوگوں کے لیے اب بھی یہ ان کا مال ہوتا ہے، ہم شہر والے ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں۔ بہرحال اس نے کہا کہ مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے حاملہ گائے جو بچہ دینے والی گائے تھی اس کو دی، برکت کی دعا دی اور آگے چلا گیا۔ اب تیسرے کے پاس پہنچا فرشتہ، وہ کون تھا؟ اندھا۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا ہے اندھے کو کیا چاہیے، آنکھیں چاہیے، میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کاش مجھے آنکھیں مل جائیں۔ فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، دعا دی، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ پوچھا کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہتا مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دی، بچہ دینے والی بکری دی اور دعا کی، برکت کی اور چلا گیا۔ اب اللہ کا کرنا دیکھیں کہ جو برس والا تھا اس کو اونٹنی دی تھی، گنجے کو بال بھی دی اور گائے بھی دے دی، اندھے کو آنکھیں بھی مل گئیں اور بکریاں بھی مل گئیں۔
اب اللہ پاک نے اتنی برکت دی کہ تینوں کے پاس ریوڑ کے ریوڑ ہو گئے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ لاکھوں پتی ہو گئے، کروڑ پتی ہو گئے۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتہ دوبارہ گیا ان کے پاس، اور اب اور شکل میں گیا، ایک غریب آدمی کی شکل بنا کر، اور وہ جو برس والا تھا، کوڑی تھا، جس کو برس بھی ٹھیک ہو گیا، بہت ساری اونٹنیاں بھی ہو گئی، تو کہا میں غریب آدمی ہوں۔ فرشتہ اس کے پاس جا کے کہتا ہے اور میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں، زیادہ راہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنی خوبصورت جلد دی ہے، کتنا خوبصورت جسم دیا ہے، اتنے سارے اونٹ بھی دیے ہیں، ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں بھی منزل تک پہنچ جاؤں۔ یہ سن کر وہ ناشکرا انسان بولتا ہے کہ میرے خرچے بہت زیادہ ہیں، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ اب فرشتہ کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں، تو وہی تو نہیں جس کو کوڑ کی بیماری تھی، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو غریب اور محتاج تھا، پھر اللہ پاک نے تجھے مال دیا۔ ایک اجنبی سے ایسی باتیں سننے کے بعد اس کو ڈر جانا چاہیے تھا، مگر وہ اکڑ کے کیا کہتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتے نے جب اس کی ناشکری والے الفاظ سنے نا، تو کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تو تھا۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس کے پاس بھی مال، اس کے پاس بہت ساری گائیں، سر پر بال بھی ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دو، ایک گائے مجھے دے دو، میں غریب آدمی ہوں۔ کہ نہیں میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ کہ تو وہی تو نہیں جس کے سر پر بال بھی نہیں تھے اور کچھ مال بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے دیا۔ کہتا نہیں مجھے وراثت میں ملا ہے، یہ میں نے سب کمایا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو بھی ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا۔ اب تیسرے کے پاس آیا، اندھے کے پاس، آنکھیں مل چکی تھی، غریب مسافر بن کر کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے آنکھ کی نعمت بھی دی ہے، میں اسی رحمان کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ اچھا وہ جو اندھا تھا نا، جو آنکھ والا ہو گیا، اس کو اپنا دور یاد آ گیا کہ ایک زمانے میں بھی بڑا غریب تھا، میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، آج ایک غریب میرے دروازے پر آیا ہے۔ وہ بولا بھائی میں تو پہلے اندھا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، یہ کرم رب نے کیا۔ ارے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ اللہ نے مجھے سارا مال دیا ہے، یہ میری بکریاں ہیں، جتنی چاہیے اس میں سے تم اٹھا کر لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتہ کہتا ہے تمہارا مال تمہیں مبارک ہو، یہ سارا مال اپنے پاس رکھ، تینوں کا امتحان لیا گیا تھا، تیرے لیے اللہ پاک کی رضا ہے اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ پاک کی ناراضی ہے۔ یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، یہ حدیث پاک ہے، مگر کتنا درس ہے اس میں ہمارے لیے۔ ہم روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم گر گڑاتے ہیں، بلکہ سچی بات یہ کہ 10 سال پرانا والا وقت یاد کرو نا، کہ پہلے جیسے ہم ہیں تقریباً لوگوں کو اللہ نے پہلے سے اچھا کر دیا ہے، آسانیاں دے دی ہیں، بہتریاں آ گئی ہیں، مگر زبان ہے کہ شکر ادا نہیں کرتی ہے، زبان ہے کہ ناشکری ختم نہیں ہو رہی۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں میں نے کمایا ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میرا سارا کمایا ہوا ہے۔ ارے میں اور آپ کیا چیز ہے؟ جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے، خدا کی قسم۔ اللہ نہ چاہتا نا ہم الٹے بھی لٹک جائیں، کچھ نہیں مل سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے بڑی محنت کرنے والے لوگ، نہیں ملنا ہوتا نہیں ملتا، اور جب اللہ نصیب میں لکھ دے تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے آ رہا ہے۔ یہ سب دینے والی ذات رب کی ہے۔ کبھی زندگی میں ناشکری مت کرنا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ مال بڑی خطرناک چیز ہے، یہ انسان کو مغرور بنا دیتا ہے، مال کے سبب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، مال کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ مال بعض اوقات برے خاتمے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ البتہ یہ تمام اللہ اکبر خود پسندی آنا شروع ہو جاتی ہے، میں نے کیا ہے، نہیں جناب، اللہ کرے کہ اچھا ایسے لوگوں کو پتہ ہے پھر معاذ اللہ زکوٰۃ بھی ٹیکس لگتی ہے، زکوٰۃ اور صدقہ میں نے کمایا اور اللہ کی راہ میں دے دوں، جب میرا ہے میں نے کیا میں کیسے دے دوں؟ اور ایک وقت آتا ہے زکوٰۃ دینے کا بھی جی نہیں چاہتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے کوئی بھی سونے کا چمچ لے کر منہ میں پیدا نہیں ہوا۔ ہم جب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، جسم پر لباس بھی نہیں تھا۔ رب نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں رحم ڈالا،
انہوں نے لباس پہنایا, انہوں نے کھانا کھلایا, مگر عطا کس نے کیا؟ وہ رب نے کیا. کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے, میرے رب نے دیا ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. میں آپ کو ریسنٹ مثال دے دیتا ہوں نا, پرانی باتیں تو چھوڑو. ترکیہ اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے, لوگ کہتے ہیں میرے پاس ایسی ایسی باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں, اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس 7 پشتے کھائیں تو ختم نہیں ہوگا. ارے بھولے تمہاری, سیکنڈوں میں چلا جا سکتا ہے. 40 سیکنڈ لگے. میں تو موجود تھا نا, میں 6 تاریخ کو زلزلہ آیا, میں 7 کو ترکیہ پہنچا. ہماری موجودگی میں بھی زلزلے آ رہے تھے, یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بڑی بڑی بلڈنگیں, عالی شان بلڈنگیں, لگژری فلیٹس, کروڑوں روپے کے وہ فلیٹس ہوں گے. علاقہ بتا دیتا ہے, گھر موجود ہے اور لوگ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں. ہمت نہیں ہو رہی بلڈنگ میں جانے کے لیے. ہم نے ساری رات روڈ پہ گزاری. ہمارا فیضان مدینہ سامنے تھا. اسلام بھائی نے کہا اندر کمبل بھی پڑے ہوئے ہیں, کسی نے کہا تکیہ بھی ہے, کسی نے کہا فریج میں سامان کھانے پینے کا بھی. ہمارے پاس کھانا بھی نہیں تھا, کھانے کو کچھ نہیں تھا. ایک ڈبل روٹی میں ہم نے تھوڑا تھوڑا کھایا. تو کسی نے کہا جا کے لے آؤں, کسی نے کہا نہیں, اندر مت جانا, ہلکا سا بھی جھٹکا آیا تو پوری بلڈنگ میں کریکیں گر جائے گی. یقین کریں, اللہ کی قدرت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی کہ کروڑوں روپے کے گھر ہیں, سامان ہے. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی اپنے گھر میں جانے کی, کیونکہ ہر 1-2 منٹ بعد ایک بلڈنگ گر رہی تھی. تھوڑا سا زلزلہ آتا ایک اور گر جاتی, تھوڑا سا آتا ایک اور گر جاتی. کریک سب میں پڑ چکے تھے. تو 40 سیکنڈ کے اندر 7 پشتوں تک کھائیں گی تمہاری اولاد. بھول ہے تمہاری. رب چاہے نا تو سیکنڈوں میں مالدار غریب ہو سکتا ہے. زکات دینے والا زکات لینے والا بن سکتا ہے. صحت مند محتاج ہو سکتا ہے. پیر ٹوٹ گئے, ہاتھ ٹوٹ گئے, ہڈیاں ٹوٹ گئی, زندہ لوگ دنیا سے چلے گئے. اور ایسی بے بسی کی موت آئی ہے پیارے اسلامی بھائیوں. اللہ ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کی مغفرت فرمائے جو اس میں شہید ہوئے. وہ آوازیں دیتے رہے. میں موجود تھا, مجھے اسلام بھائی نے کہا 32 افراد اس بلڈنگ میں موجود ہیں اور زندہ ہیں, آوازیں آ رہی ہیں. اچھا, کئی آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا, کئی جگہوں سے تو اندر بلڈنگ سے ویڈیوز بنا بنا کے لوگ بھیج رہے تھے کہ ہم زندہ ہیں, میں نکالو. کیونکہ وہ زلزلے میں بلڈنگ ایسے کریک ہوئی تھی کہ ان کے اوپر نہیں گرا ملبہ, مگر راستہ بند ہو گیا. اب جب تک بلڈنگ کٹے گی نہیں, بندہ باہر نہیں نکلے گا. تو بچے اندر, عورتیں اندر, مرد اندر, مگر کوئی نکال نہ پایا. 2-3 دن تک تو آوازیں دیتے رہے, جب تک موبائل کی بیٹری چلتی رہی فون کرتے رہے. اس کے بعد موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی اور سانسیں بھی ختم ہو گئی. میرا ہے, میں نے کمایا ہے, میری محنت ہے, میں نے اتنی بلڈنگیں بنا لی, میں نے اتنے پیسے بنا لیے. ارے کچھ میں نے نہیں کیا ہے, یہ سب میرے اللہ نے دیا ہے, سب میرے مالک کا احسان ہے. میں بھی بھیک مانگنے والا ہو سکتا تھا, میں بھی روڈ پر سونے والا ہو سکتا تھا, میں بھی جناب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنے والا ہو سکتا تھا. اگر آج سواری دی ہے تو رب نے دی ہے, آج گھر دیا ہے تو رب نے دیا ہے, آج اولاد دی ہے تو رب نے دی ہے. ارے بیچارے غریبوں کی تو شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں. آج میرے اور آپ کے پاس فیملی ہے نا, بیوی ہے, بچے ہیں, شکر ادا کرو, کیونکہ رب نے عزت دی تو شادی ہوئی نا. یہی نہ ہوتی تو کیسے کر رشتہ ہوتا. کئی غریب ہے بیچارے, روڈوں پہ سوتے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں, کچرا اٹھاتے ہیں. کون شادی کرتا ہے ان سے؟ فیملی بھی نہیں بن پاتی ان کی. تو میں نے ایسا کیا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا, اور پھر بھی میں شکوہ کروں, پھر بھی میں شکایت کروں, پھر بھی میں کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں, میں پیچھے رہ گیا. کبھی شکوہ نہ کرنا اور کبھی اترانا نہیں. جو دیا ہے رب نے دیا ہے, میرا کچھ نہیں ہے, اللہ نے دیا. یہ ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اور پھر اگر مال کا حق ادا کرنا ہے نا, تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب ہے ہی اللہ کا, جب ہم یہ مان لیں گے, یہ سمجھ لیں گے یہ رب کا ہے, اللہ نے دیا ہے, تو پھر خرچ کرنا بھاری نہیں ہو جائے گا. پیسے والے تو بڑے آئے, لوگ کہتے پیسے والا ہونا چاہیے. ارے پیسے والا قارون بھی تھا, اور پیسے والے عثمان غنی بھی تھے.
ہیں اللہ قارونی مال نہ دے، عثمانی مال عطا فرما۔ اللہ سے دعا مانگا کرو، یا اللہ پیسے دے دے، نہیں یہ نہ کہا کرو، اے اللہ مال دے تو تیری راہ میں خرچ کرنے کا دل بھی عطا فرما، مال دے تو عثمانی مال عطا فرما۔ میں کئی بار سنتا رہتا تھا، پڑھا بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی کے مال میں اللہ نے کتنی برکت دی۔ پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ وہ ہر بار خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں، دل کھول کر خرچ کرتے۔ اللہ نے برکت کیسی ڈالی؟ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے باغ رہ گئے، آپ کے کنویں رہ گئے۔ حضرت عثمان کا باغ آج بھی مدینے میں موجود ہے، کنواں بھی موجود ہے، اور پراپرٹیز بھی ہیں۔ تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایک وقف عثمان بنا دیا، جتنے پیسے اس باغ سے، ان پراپرٹی سے آتے ہیں، اس سے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ مجھے ابھی بتایا کسی نے ریسنٹلی کہ مدینے شریف میں ایک ہوٹل ہے، 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل ہے، اس کا نام ہی وقف عثمان ہوٹل ہے۔ حضرت عثمان کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک ہوٹل بنا دیا گیا ہے، اور اس ہوٹل میں جتنے حاضرین رہیں گے، زائرین رہیں گے، وہ پیسے جمع ہوں گے، وہ بھی وقف عثمان پہ خرچ ہوتے رہیں گے۔ میں سوچنے لگا اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کا ثواب تو سوچو، وہ آج مزار میں ہے مگر 1450 سال ہو گئے صدقہ ان کا جاری ہے۔ مال بہت سو کے پاس آیا جناب، آج کل فہرست آتی ہے، ورلڈ نمبر 1، ورلڈ نمبر 2، ورلڈ نمبر 3۔ ارے کیا کرنا اس مال کو جو غرق کر دے انسان کو؟ مال ملے تو اللہ عثمان غنی کے مال کا صدقہ عطا فرمائے۔ قارون کے پاس کیا تھا؟ کتنا مال تھا آپ کو پتا ہے؟ یعنی خزانہ کتنا تھا؟ خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں جو قارون کی تھی نا، وہ اونٹوں پر لادی جاتی تھی، صرف چابیاں۔ تو سوچو خزانہ کتنا ہوگا۔ اسی مال کی آفت کیسی اس پر غالب ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی کی۔ قارون کا پرابلم پتہ ہے کیا تھا؟ اس کو اتنا مال تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا جب حکم دیا نا، تو اس زمانے پتہ ہے زکوٰۃ کتنی تھی؟ 1000 پر 1 روپیہ۔ آج کتنی؟ 100 پر 2.5 روپے نا، اگر وہ پورا سال گزر جائے۔ پھر اس زمانے میں 1000 پر 1 روپیہ تھی، بہت تھوڑی زکوٰۃ تھی، مگر اس کی وہ 1000 پر 1 روپیہ کو جب اس نے کیلکولیٹ کیا نا، تو وہ اس زمانے کے اربوں روپے بن گئے۔ وہ کہتا ہے اتنے سارے زکوٰۃ میں کیسے دے دوں، میرا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے ایک اور دعا کیا کرو، میں تو کرتا ہوں، سمجھ آئے تو آمین کہہ دینا، کہ اللہ وہ مال مت دینا جس کی زکوٰۃ بھاری پڑ جائے، مال وہ دینا جس کی زکوٰۃ دل سے دینے کا شوق پیدا ہو جائے۔ کیا کرنا ہے ایسے مال کو کہ مال اتنا ہو گیا، اوئے ہوئے ہوئے اب کروڑوں روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ارے تجھے اللہ نے اربوں دیے تب کروڑوں بن رہے ہیں نا۔ اللہ مال دے تو خرچ کرنے کا لطف بھی عطا فرمائے۔ خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ ہاں، یہ بات شاید بہت سو کو سمجھ نہیں آئے گی۔ 2-4 ہزار زکوٰۃ بنے، 1-2 لاکھ زکوٰۃ بنے، وہ نکل جاتی ہے۔ جب زکوٰۃ کروڑوں میں بن جائے نا، پھر یہاں بوجھ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اس بوجھ سے بچائے۔ مزہ خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ کہ جب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے نا، اس کے دل میں خوشی داخل ہو، وہ مزہ کرے، انجوائے کرے، وہ سمجھ لے اچھا آدمی ہے، مزہ آ رہا ہے نا۔ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے فکر نہیں ہو رہی، ٹینشن نہیں ہو رہی، بوجھ فیل نہیں ہو رہا، سمجھ لو دل میں معاملہ ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں، مسجد میں دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اور ادھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے نا، سمجھ لو دیر از سم تھنگ رانگ، گڑبڑ ہے۔ اللہ کا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے پاس کوئی بندہ کہے یار یہ میرے 1 لاکھ روپے رکھنا، میں بعد میں لے لوں گا، اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو فون کرے میں بندہ بھیج رہا ہوں، اس کو 5000 دے دینا، تکلیف ہوگی آپ کو؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اسی کے ہیں، لاکھ روپے رکھوائے ہوئے ہیں، 5000 مانگ رہا ہے، تو تکلیف کس بات کی ہے؟ ہمارے پاس اللہ نے، مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے رکھوائے، اور 1 سال بعد 2500 روپے کا حکم آتا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دے دو، تکلیف کس بات کی ہے؟ تکلیف پتہ کس بات کی؟ میرے ہیں۔ اگر جس دن تم نے مان لیا نا اللہ کے ہیں، تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ تیری راہ میں دے رہا ہوں۔ اچھا مزے کی بات کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اللہ اور بڑھا دیتا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا اور بڑھا دوں گا۔ اچھا پھر فطرہ، اس کو دینے کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو، قربانی اس میں پرابلم ہو رہی، اللہ کا ہی مال ہے بھائی، اور اللہ ملٹی پلائی بھی کر رہا ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، مجھ سے نہ پوچھے، کسی سے بھی پوچھ لیں، جو حلال کماتا ہے اور پوری زکوٰۃ دیتا ہے، ہر سال اللہ اس کی زکوٰۃ میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ زکوٰۃ میں اضافے کا مطلب کیا ہوا؟ مال میں بڑھ گیا نا، مال بڑھا تو زکوٰۃ بڑھی نا۔
اس کا مطلب یہ طے ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ بس دل کا فطور ہے کہ دیتے وقت پتہ نہیں کیوں پرابلم ہوتی ہے. جس کو تکلیف ہوتی ہے نا وہ اپنے دل کا علاج کر لے. یار یہ میرے دل میں اتنی خباثت ہے کہ میرے رب نے مجھے مال دیا اور اسی کی راہ میں خرچ کرنے پہ مجھے پرابلم کیوں ہوتی ہے. خوش ہوا کرو. سچی بات یہ ہے, میں نے کئی سال پہلے ایک جملہ کہا تھا, دوبارہ کہہ دیتا ہوں, اللہ کرے میرے بھی دل میں بیٹھ جائے, آپ کے بھی دل میں بیٹھ جائے, کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو نا, سجدہ کیا کرو, شکر ادا کیا کرو, یا اللہ تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. ہاں یہ رب کی مہربانی. اور جس دن تم دینے والے, خوشی والے بن گئے نا, اللہ یہ ہاتھ دینے والا ہی رکھے گا, کبھی مانگنے والا نہیں بنائے گا, کیونکہ تمہیں دینے میں خوشی ہو رہی ہے. پرابلم جن کو ہوتی ہے نا, جن کو زکوٰۃ بوجھ فیل ہوتی ہے, وہ اپنا علاج کرے. تو قارون کا یہی پرابلم تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. قرآن کہتا ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا, تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی, اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا. اب ذرا غور کیجئے. اچھا اس کے اندر ایک اور پرابلم پتہ ہی کیا تھی؟ قرآن ہی بتاتا ہے, قال انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون کہتا تھا کہ یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے. وہی والی بات, میں نے کمایا ہے, میں نے محنت کی ہے, میں نے جناب بڑا کمپیوٹر کا کورس کیا جب جا کے پیسے بنے, میں نے فلاں یونیورسٹی کی ڈگری لی ہے نا تب جا کے 2 لاکھ روپے کی نوکری ملی ہے. ارے میں نے کتنے سال کاریگر کے ساتھ بیٹھ کر کام سیکھا ہے تب جا کے میرا یہ کارخانہ بنا ہے. یہی ہم کہتے ہیں نا, یہ والا علم تھا, یہ والی سورس تھی. قارون نے بھی یہی کہا, میرے پاس ایک علم ہے, اس علم کی وجہ سے مجھے یہ خزانہ ملا. اللہ اکبر. یہی بری سوچ تھی, یہی اس کی باطل سوچ تھی کہ قارون غضب الہی کا شکار ہوا اور برے خاتمے میں مبتلا ہو گیا. کچھ نہیں ہے میرے پاس, جو دیا ہے رب نے دیا ہے. فقط اللہ کی مہربانی سے تمہیں ترقی مل رہی ہے. ہمیشہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ذہن رکھیے گا. ارے سبحان اللہ, علامہ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کسی شے کے متعلق ملکیت کا دعویٰ کرنے اور دل میں اس کی ملکیت کا خیال لانے سے بچو, کیونکہ جو بندہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں ہوتا. اللہ پاک تو خود فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم, بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لی. کہ دنیا بھر کے امیروں کا جائزہ لینا تو میجورٹی یعنی اکثریت ان میں کہیں نہ کہیں اچھے کام میں کچھ نہ کچھ خرچ کر رہی ہوتی ہے, اس لیے ان کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے. اور دنیا بھر کے غریبوں کا سروے کرے نا تو اکثریت ان میں وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتی, کہ میں تو پہلے ہی غریب, میرا کیا کام خرچ کرنا. فرمایا اس لیے غربت سے نکل نہیں پا رہا. اگر غریب بھی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا شروع کر دینا, اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ قرضہ ہے, اللہ کے حبیب نے وعدہ فرمایا کہ کم نہیں ہوگا, تمہارا مال تمہیں پھر لوٹایا جائے گا, بڑھا کے لوٹایا جائے گا, ملٹیپلائی کر کے لوٹایا جائے گا. چاہے 1 روپے سے شروع کرو, چاہے 5 روپے سے شروع کرو, کسی غریب کی مدد, کسی دینی کام میں خرچ کرتے رہا کرو. وہ کیسے لوٹاتا ہے اب ذرا سنتے جانا. میں مختصراً 1-2 حدیثیں اور 1-2 واقعات سناتا ہوں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اللہ اکبر, یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے سویرا کریں اور 2 فرشتے نہ اتریں جن میں سے ایک کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے, اور دوسرا کہتا ہے الہی کنجوس کو برباد کر دے. یعنی آپ ذرا سوچے, فرشتہ روز بددعا کیسے دے رہا ہے, کنجوس کو بربادی دے, کہ جو نہیں خرچ کرتا اللہ کی راہ میں, جو کنجوسی کرتا ہے. اور جو سخی ہے اس کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتہ دعا کر رہا ہے. آج میں اور آپ کسی عالم دین, کسی بزرگ, کسی پیر صاحب کو ڈھونڈتے ہیں نا, حضرت ذرا دعا کر دے, خاص مسئلہ ہے, دعا کر دیں. ارے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرو, صبح سویرے فرشتے دعا کریں گے تمہارے لیے.
اور فرشتوں کی دعائیں حاصل ہو سکتی ہیں. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. اللہ اکبر. نبی پاک کی ایک اور حدیث ہے, ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے. حضرت یزید بن ابو حبیب رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت مرثد بن ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اہل مصر میں وہ پہلے شخص تھے جو شام کے وقت مسجد میں جایا کرتے. راوی فرماتے میں جب بھی آپ کو مسجد میں جاتے دیکھتا آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ صدقے کے لیے روٹی ہوتی, پیسے ہوتے, کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں پیاز لیے آ رہے ہیں. ہاتھ میں کیا ہے؟ پیاز ہے. تو میں نے کہا حضور یہ تو آپ کے کپڑوں کو بدبودار کر دے گی, آپ پیاز لے کر کیوں آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا اے ابو حبیب کے بیٹے, میرے پاس صدقے کے لیے کچھ نہیں تھا. مجھے ایک صحابی نے حدیث بیان کی کہ اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کا دیا ہوا صدقہ بروز قیامت اس پر سایہ ہوگا. بس میں اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے پیاز لے کر آ گیا ہوں. کچھ نہ کچھ دیتا رہوں, مجھے قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں رہنا ہے. اپنی یہ عادت بناؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, روزانہ ہے. الحمدللہ آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی والے بڑا پیارا سا ایک مدنی صدقہ باکس دیتے ہیں, وہ گھر میں رکھ لو. روز گھر سے نکلتے ہوئے 1 روپیہ کچھ نہ کچھ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. یہ حدیث پاک سن لیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, عرض کی کہ حضور قیامت کے دن کون سی چیز نجات دلائے گی؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک کے ساتھ بد دیانتی نہ کرنا. تو اس نے کہا حضور اللہ پاک کے ساتھ بندہ کیسے بد دیانتی کر سکتا ہے؟ اللہ یعنی ہماری عام سی زبان میں اللہ سے بے ایمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بد دیانتی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول کی فرما برداری والا کام غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو, یہ ہے بددیانتی. پس ریاکاری سے بچتے رہو کیونکہ ریاکاری شرک اصغر ہے اور قیامت کے دن ریاکار کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا. اے بدکار, اے دھوکے باز, اے کافر, اے نقصان اٹھانے والے, تیرا عمل خراب ہوا, تیرا اجر برباد ہوا, آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں. اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے, اپنا ثواب اس کے پاس تلاش کر جس کے لیے عمل کیا کرتا تھا. یہ بڑا مسئلہ ہے. اول تو نیکی ہوتی نہیں, نیکی ہو جائے تو چھپتی نہیں, بے چینی شروع ہو جاتی ہے. پتہ تو چلے نا ماں بدولت نے اتنے پیسے دیے, ذرا امام صاحب نام لے کے اعلان کرے نا. وہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بھائی وہ اخبار میں تصویر کھنچواتے تھے, بڑا مشکل ہوتا تھا, بڑے بڑے لوگوں کی آتی تھی. اب تو ہر بندے کے اپنا اخبار ہے. پہلے کہتے نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. ہر چیز ویڈیو بنانی ہے, ہر چیز کی تصویر بنانی, ہر چیز لوگوں کو بتانی کہ اتنا صدقہ دیا, اتنا خیرات دیا. وہ ابھی رمضان آئے گا, پہلے بھی ہوا تھا کہ راشن کا 1 بورا ہوتا تھا, وہ غریب کو 1 بورا 5 بندے مل کے دے رہے, سب سیلفی بنا رہے, دیکھو اس غریب کی ہم نے مدد کی ہے. اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ نہ کرو ایسا. احسان نہیں جتانا ہے. میں نے شروع میں بتایا میرا اور آپ کا جو ہے ہی کچھ نہیں, تو احسان کس بات کا جتانا؟ تو یہ ریاکاری جو ہے نا یہ بڑا خطرناک وار ہے شیطان کا. اور صرف یہ صدقہ خیرات میں ہی, نماز والے کو بھی ریاکاری آتی ہے. میں تہجد پڑھتا ہوں, میں تو 5 ٹائم نماز باجماعت پڑھتا ہوں, کیوں بتانا ہے بھائی لوگوں کو؟ تہجد تو اکیلے میں پڑھی جاتی ہے, آپ دنیا کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسی ہر روزے دار, رجب شعبان رمضان کے میں روزے رکھتا ہوں. کس نے پوچھا آپ سے بھائی؟ روزہ تو ہے ہی ایسی عبادت جب تک بتائے نہ پتہ نہیں چلتی. مگر ہمیں پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے, میں نے روزہ رکھا ہے, سامنے والے کو کیوں نہیں پتا؟ چیک کرو اپنا دل. حدیث پاک میں نبی پاک نے جملہ چھوٹا نہیں فرمایا, اللہ سے بددیانتی ہے یہ, اللہ کے ساتھ بے ایمانی ہو گئی نا. عبادت اللہ کی کر رہے ہیں, دکھا دوسروں کو رہے ہیں, اور دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ نہ کریں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو اللہ کی راہ میں اس بار خرچ کریں, دل کھول کر کریں, پورا رمضان عبادت کریں, مگر ریاکاری سے بچیں. اچھا اب آخری بات, ریاکاری والی بات ہو یا اس طرح کی کوئی بھی بات ہو نا, اتنا مردود ہے شیطان کہ جب ایسی بات کرتے ہیں نا ہمیں کوئی اور بندہ یاد آتا ہے. ہاں یار یہ حضرت صحیح کہہ رہے, وہ فلاں آدمی نا جب بھی چندہ دیتا ہے اعلان کرواتا ہے, بہت بڑا ریاکار ہے.
भाई किसी और के लिए मैं नहीं कह रहा, अपने आप को चेक करो, वो किस नीयत से कर रहा है वो जाने, उसका रब जाने। बात सूरतों में ऐलान करने की इजाजत है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ऐलान करूं कि भाई मैं 500 रुपए दे रहा हूं, आप सब भी दें, तो मेरी नीयत क्या है कि मुझे देखकर हो सकता है कुछ और भी दे दें, तो मुझे सवाब मिलेगा। इन्नमल आमालो बिन्नियात। हम अपने दिल से पूछने में क्यों ऐलान कर रहा हूं, सामने वाले का दिल चेक मत करना। तो रियाकारी से बचें, दिखलावे से बचें, और जब भी किसी की मदद करें ना, एहसान न जताएं। ये बहुत बड़ा मसला है। कुरान कहता है या अय्युहल्लदीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अदा। ऐ ईमान वालों, अपने सदके बातिल न करो, एहसान जताकर, तकलीफ पहुंचाकर। हाँ भाई याद है ना, नौकरी करने आया था मेरे पास, 2 पट्टी के चप्पल पहनकर आया था, आज मोटरसाइकिल वाला हो गया, मेरा एहसान याद है? भूल तो नहीं किया, मैंने कर्जा दिया था, ठेला लगाता था, दुकान वाला हो गया। तेरी बहन की शादी जब वक्त तू मेरे पास आया था, मैंने तेरे को कर्जा दिया था। तौबा तौबा तौबा। जो ये करता है वो सोचे वो कितनी तकलीफ पहुंचाता है उस गरीब आदमी को। अरे मेरे पास था क्या, अल्लाह की मेहरबानी थी तो मैंने इसकी मदद की है, मैं भी तो किसी के दरवाजे पर मदद लेने जा सकता था। कभी जिंदगी में एहसान मत जताना, एहसान जताने से उसको तकलीफ पहुंचती है, तुम्हारा सदका भी जाया हो गया। मैंने उम्रा करवाया था, मैंने इसको हज करवाया, मैंने कुछ नहीं किया यार, अल्लाह ने दिया तो सब हुआ है। हमारे बुजुर्ग कैसे मदद करते थे, कभी कभी ऐसे भी किया करो कि जिसकी मदद की ना उसको पता भी ना चले कि मदद किसने की है। हाँ, उसको पता भी ना चले, खुफिया तौर पे उसके पास मदद पहुंच जाया करती थी। हम तो जनाब बोलते भाई पैसे मैंने दिए, रोज नमाज के बाद दुआ करना मेरे लिए, उसकी ड्यूटी लगा देते हैं। अरे वो दुआ करे ना करे क्यों जता रहे हो, अल्लाह तो देख रहा है ना। अल्लाह ने कबूल कर लिया, तुम्हारे वारे नियारे हो जाएंगे। दुआएं लेने वाले बनो, हाय लेने वाले न बनो। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सारा माल किसका है? अल्लाह का है। जो दिया वो किसने दिया? रब ने दिया, मेरा कुछ भी नहीं है। पहले तो ये जहन बनाओ, और फिर अल्लाह ने दिया है ना तो खर्च करें, अपने गरीब रिश्तेदारों को दें, दीगर मुसलमान भाइयों की मदद करें। माह रमजान में अपने दस्तरखान के साथ साथ कोई एक दस्तरखान अच्छा कर दें, उनके दस्तरखान पर भी खाना पहुंच जाए। ये रोडों पर जो बहुत सारे लोग बांटते हैं, उससे बेहतर ये कि किसी गरीब के घर में पहुंचा दें। रोड पर तो बहुत सारे लोग खा लेते हैं, मगर हमारे घर में बहनें, उन तक तो नहीं पहुंचता ना सामान। तो किसी एक रिश्तेदार, किसी एक गरीब के घर तक पहुंचाने का इंतजाम करें, और उसके बाद अपनी ज़कात में अपनी दावत इस्लामी को याद रखें, जो दीन मतीन का इतना बड़ा काम पूरी दुनिया में कर रही है। हमारे मदरसतुल मदीना और जामियतुल मदीना में हैं, जिसमें बच्चे और बच्चियां बगैर फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दरसे निज़ामी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज्यादा हाफिज कुरान दावत इस्लामी ने पाकिस्तान में इस उम्मत को अता फरमा दिए हैं। कराची के बुजुर्ग बैठे हैं, एक इशारा करूंगा, मेरी बात समझ जाएंगे। मैं जब छोटा था, आज से 30 साल पुरानी अगर बात करें, तो कराची में तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज कुरान नहीं मिलता था, पंजाब से बुलाना पड़ता था। ऐसा ही है। और आज मुझे बताओ कराची में कौन सी गली है जहाँ तरावी नहीं हो रही है, कौन सी बिल्डिंग है जहाँ तरावी नहीं? एक बिल्डिंग में 3-3 तरावियां हो रही। कैसे हो रही है भाई? हाफिज कोई दरख्त में उगे हैं, किसी फसल में निकले हैं? ये दावत इस्लामी के मदरसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज्यादा हाफिज कुरान दावत इस्लामी ने बना दिए। कुरान की खिदमत का कैसा निजाम बनाया, हजारों बच्चों और बच्चियों ने दरसे निजामी कर लिया। 150 के करीब इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिए। 34,000 बच्चे और बच्चियां उसमें दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। साल की 600 के करीब मस्जिदें दावत इस्लामी मुल्क और बैरून मुल्क में बना रही है। आजकल चैनल पर जो बेहयाई और फहाशी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मगर एक चैनल ऐसा है जिसको देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं, बेनमाजी नमाजी बन रहे हैं, शराबी शराब छोड़ रहे हैं। अरे चैनल देखकर रक्स और सुरूर की महफिलें सजदे तो सुनी होंगी, मगर ये कैसा चैनल आया जिसको देखकर मदीने की याद में आंसू बह रहे हैं, अल्लाह के खौफ से दिल लरज रहे हैं, लोग गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, माँ बाप का हाथ चूम रहे हैं, सिर्फ उर्दू जबान में नहीं, इंग्लिश जबान में, फिर उसके बाद बंगला जबान में। अब
जनाब अरबी जबान में यूट्यूब पर मदरी चैनल शुरू कर दिया, बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक बच्चों के प्रोग्राम किड्स मदरी चैनल शुरू किया गया। और उसके बाद जब कार्टून्स के जरिए बेहयाई फैलाई जा रही है, कार्टून्स के जरिए अब जनाब बच्चों के साथ उनको गलत रस्म रिवाज सिखाए जा रहे थे, तो उसको काउंटर करने के लिए दावत इस्लामी ने एनिमेटेड खाके बनाए, अपने इस्लामिक कार्टून्स बनाए, और अब वो कार्टून्स भी कई जबानों में अल्हम्दुलिल्लाह शाया किए जा रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी इसकी पजीराई कैसे है। कभी मौका मिले तो यूट्यूब पर किड्स लैंड मदनी चैनल को सर्च कीजिएगा। हमारे एक एक कार्टून के क्लिप को 50-50 मिलियन लोगों ने देखा है। 50 मिलियन का मतलब 5 करोड़ लोग होते हैं, 40 मिलियन का मतलब 4 करोड़ लोग होते हैं। तो दुनिया भर के बच्चे देख रहे हैं, वो दीन सीख रहे हैं। कौन सा मैदान है जिसमें दावत इस्लामी लादीनी कुव्वतों का मुकाबला नहीं कर रही। और आगे चले, अब जब फलाही काम की बात करते हैं, आका अलैहिस्सलाम की दुखियारी उम्मत की बात करते हैं, तो किस मौके पर दावत इस्लामी ने खिदमत नहीं दी। 2005 में जलजला आया, कश्मीर में जलजला आया, उस जमाने में भी दावत इस्लामी वालों ने वहां जाकर करोड़ों रुपए की इमदाद की। और जब 2019-20 में कोविड आया, 1 करोड़ के करीब मुसलमानों तक खाना, पानी और राशन पहुंचाया गया, करोड़ों रुपए की इमदाद की गई। उसके बाद 2022 में जब सैलाब आया, 3.5 अरब के करीब रुपए और सामान वहां तकसीम किया गया। एक नया काम FGRF के तहत हो रहा है जो शायद कराची वालों को नहीं पता। कराची वालों, हम बड़े सुकून में हैं, हमारे सिंध के भाई अब तक डूबे हुए हैं। लोग समझते सैलाब खत्म हो गया, अब भी लाखों लोगों के घरों में पानी मौजूद है, अभी भी लाखों एकड़ जमीन पर पानी मौजूद है। हमारी टीम जब वहां गई और जाकर देखा कि 6 महीने हो गए, अब तक पानी नहीं निकला है। जितना सूखना था सूख गया, जितना निकलना था निकल गया, अब नहीं निकल रहा। और नहीं निकलेगा तो उनके घर कैसे आबाद होंगे। हॉस्पिटल्स में पानी, मस्जिदों में पानी, कब्रिस्तान में पानी। अब फैसला किया गया कि हम पंप लगाते हैं और इनका पानी बाहर निकालते हैं। आपको याद होगा एक बार कराची में बारिश हुई थी तो ये पूरा खारादर का एरिया पानी से भर गया था, और पानी 1 हफ्ता रहा था तो उस पानी में बदबू और गंदगी का आलम क्या था। इधर भी दावत इस्लामी वालों ने पंप लगाए थे, मगर उधर 6 महीने हो गए हैं, वो पानी नहीं निकला है। आपको जानकर खुशी होगी, अब तक 5 अरब गैलन पानी दावत इस्लामी वाले निकाल चुके हैं। तकरीबन 30,000 एकड़ से ज्यादा जमीन हमने पानी से फारिग कर दी है। कब्रिस्तान पानी से फारिग हो गए, स्कूलें, मस्जिदें, हॉस्पिटल, अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपना काम काज करने लग गए। मगर अब भी ये काम जारी है, अब भी हमारे पंप लगे हुए हैं, अब भी लाखों रुपए का डीजल रोजाना की बुनियाद पर भेजा जा रहा है ताकि हमारे मुसलमान दुखियारे भाइयों का पानी निकले। अभी ये काम जारी था कि तुर्किया में जलजला आ गया, शाम में जलजला आया। दावत इस्लामी वाले सुबह शाम वहां भी काम कर रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तुर्की गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि हम अब कंटेनर दे रहे हैं। कंटेनर हाउसेस कहलाते हैं। एक ऐसा कंटेनर वहां बनता है जिसमें 2 बेडरूम, 1 बाथरूम और छोटा सा किचन होता है, क्योंकि उन लोगों को तकरीबन 1.5 से 2 साल कंटेनर में रहना पड़ेगा, तब जाके ये इमारतें बनेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने कंटेनर देना शुरू कर दिए हैं, ऑर्डर दे दिया है। थोड़े दिनों बाद आप मदरी चैनल पर, सोशल मीडिया पर देखेंगे एक ऐसी बस्ती आबाद होगी तुर्की में कि जहां FGRF के कंटेनर होंगे, और हम सिर्फ कंटेनर खाना और राशन नहीं देते, हम साथ दीन भी सिखाते हैं, हम सुन्नतें भी सिखाते हैं, हम नमाज भी पढ़वाते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसी कंटेनर की बस्ती में मस्जिद बनाने का भी प्लान कर लिया है। कुरान भी पढ़ाएंगे, नमाज भी पढ़ाएंगे और रोजाना की बुनियाद पर खाना भी खिलाएंगे। यहां मैं ये भी इशारा कर देता हूं कि कुछ लोग माशाल्लाह अपने तौर पर अपनी NGO बनाकर या अपने तौर पर गरीबों को राशन दे रहे होते हैं। बिल्कुल दीजिए, बहुत अच्छा काम है, लेकिन अगर यही काम आप दावत इस्लामी के साथ कर लेंगे ना, हम राशन भी देंगे, उनको इज्तिमा में भी ले आएंगे, उनके बच्चों को मदरसा भी ले जाएंगे। जिन जिनको राशन देते हैं उनका डाटा रखते हैं ताकि उनके घर की खवातीन भी दीन सीख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह राशन तो पहुंचेगा, आपके दावत इस्लामी के जरिए करोगे तो दीन भी पहुंचेगा, सुन्नतें भी पहुंचेंगी, एक अकीदा भी पहुंचेगा, उनका ईमान भी महफूज हो जाएगा। तो ये है हमारी दावत।
दावत इस्लामी, किस किस शोबे की बात करूं। वैसे सच्ची बात यह है, अगर आप दुनिया भर की तंजीमों पर नजर दौड़ाएं ना, तो आपको कई ऐसी तंजीमें मिलेंगी। कुछ तंजीमें मिलेंगी जो सिर्फ मदरसा चलाती हैं, कुछ तंजीमें मिलेंगी जो सिर्फ स्कूलें चलाती हैं, कुछ तंजीमें मिलेंगी जो मीडिया को देखती हैं, कुछ तंजीमें मिलेंगी जो जनाब वेलफेयर का काम करती हैं। कोई तंजीम ऐसी नहीं मिलेगी जो एक ही तंजीम हो और वो सारे काम कर रही हो। ये अल्लाह की रहमत से फैजान अमीर अहले सुन्नत है कि दावत इस्लामी 100 से ज्यादा शोबा जात में, 150 से ज्यादा मुल्कों में दीन मतीन का पैगाम आम कर रही है। कौन सा दिन गुजरता है जब खबर नहीं आती कि गैर मुस्लिम बैरून मुल्क में मुसलमान हो रहे हैं, कहीं गैर मुस्लिमों की इबादत गाह खरीद कर मस्जिद बनाई जा रही है। जरा सोचो तो सही कि जिस बिल्डिंग में, जिस इमारत में अल्लाह ना करे शैतान की पूजा होती हो और शिर्क होता हो, अल्हम्दुलिल्लाह अब वहां रहमान को सजदे हो रहे हैं, वो मस्जिद में कन्वर्ट हो चुकी है। ये एक दो नहीं है, अकेले में मुझसे कोई मिल ले, हम आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया में ऐसी कितनी गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें हैं जो दावत इस्लामी ने बदल कर रख दी। ऐसा इनकलाब ये फकत दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में मिलता है। सच्ची बात बताऊं, ये मेरे और आपके पैसों के नसीब जागते हैं, मेरे और आपके माल के भाग जागते हैं कि वो दीन के इतने बड़े काम में सर्फ हो जाएं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बार अपनी दावत इस्लामी का साथ जरूर देना, इस बार दिल खोल कर साथ देना और अपनी ज़कात, अपने अतियात, अपना फितरा जरूर देना। एक और बात कर देता हूं, क्योंकि हम आजकल डोनेशन के लिए लोगों के पास जा रहे हैं। एक अजब सा मिसकंसेप्शन बन गया है कि जनाब दावत इस्लामी बहुत अच्छी तहरीक है, दावत इस्लामी बहुत बड़ा काम कर रही है, मगर दावत इस्लामी वालों के पास पैसे भी बहुत हैं, तो इसलिए बेहतर है किसी और को दे दो। हमारे अपने, हमारे इज्तिमा में आने वाले हम अमीर अहले सुन्नत के मुरीद दावत इस्लामी, उनके बच्चे दावत इस्लामी के मदरसों से पढ़े और वो कहते हैं यार अपनी ज़कात का थोड़ा हिस्सा देते हैं दावत इस्लामी को, बाकी हम दूसरी जगह दे देते हैं। तो हम, हमारा हाल पता है क्या हो गया है, ये जब से होना शुरू हुआ है, पता नहीं किसने ये हवा फैलाई है कि एक गांव था, एक वाकये से बात समझ आ जाएगी। उस गांव में दूध की कमी हो गई, तो गांव के चौधरी साहब ने कहा ऐसा करते हैं, एक बड़ा सा घड़ा खोदते हैं, कुआं बनाते हैं और सारे गांव वाले एक एक दूध का गिलास उसमें डाल दें, तो वो घड़ा भर जाएगा, तो फिर जिसको दूध चाहिए होगा उसमें से बांट देंगे। एक बंदे ने सोचा यार सारा गांव दूध डालेगा, मैं एक गिलास पानी डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। जाकर चुपके से पानी का गिलास डाल के आ गया। सुबह हुई और जब उस घड़े में देखा तो पूरा घड़ा ही पानी से भरा हुआ था। बात आई समझ में? हर बंदे ने क्या सोचा, मेरे पानी के गिलास से क्या होगा। तो अभी दावत इस्लामी के साथ भी यही हो रहा है, सभी पानी का गिलास डाल देते हैं, मेरे पानी के गिलास से क्या होगा, बाकी लोग दे देंगे। तो प्यारे भाई, दावत इस्लामी के पास यकीनन बहुत चंदा आता है, मगर अखराजात कितने हैं। इस वक्त दावत इस्लामी के सिर्फ पाकिस्तान में 44,000 से ज्यादा अजीर हैं, एम्प्लॉइज हैं। 105 करोड़ रुपए सिर्फ माहाना सैलरी है। तनख्वाह कितनी है? 105 करोड़, 1 अरब 5 करोड़ हर महीने तनख्वाह देनी होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी आशिकाने रसूल को जानता हूं जो कहते हैं दावत इस्लामी के इतने एहसान हैं कि मैं पूरी ज़कात दावत इस्लामी को दे देता हूं और अपने गरीब रिश्तेदारों को मैं सदका खैरात से देता हूं, और भी देना भाई, तो ज़कात यहां दे देता हूं तो 100% मुझे पता है कि शरई तकाज़ों के मुताबिक मुफ्तियाने किराम से पूछ कर अदा हो जाती है, तो मेरा फर्ज अदा हो जाता है। बाकी मैं नफली सदकात से अपने रिश्तेदारों की मदद करता हूं। तो इस बार इंशाअल्लाह नियत करें, दावत इस्लामी को भरपूर अतियात देंगे भी और जमा भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको अपनी राह में दिल खोल कर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना